المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تعالى في شان حبيبه المصطفى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ. صلو علیہ صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مختصر حمد و صلات کے بعد قرآن مقدس کی مشہور آیت پاک تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. آئیے متذکرہ آیت مقدسہ سے قبل گفتگو کرنے سے ہم اور آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ اپنے حبیب کے صدقے مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم شرکائے بزم کو حق سن کر حق کو قبول کر کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کا فضل، اس کا احسان ہے کہ آج یہ 194ویں بزم جو پاکیزہ والوں کے یہاں منعقد کی گئی، اور اس کے منعقد کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عنقریب صاحب خانہ حرمین شریفین اور بزرگان دین کی زیارت کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں. اس خوشی کے موقع پر آج انہوں نے اپنے گھر بزم نوری کی اس محفل کا انعقاد کیا. آپ حضرات اول میں بھی یہ دعا کریں اور مجلس کے اختتام میں بھی یہ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہر ارکان اور ہر زیارت کو بآسانی پائے تکمیل تک پہنچائے. آج اسی کی فضیلت پر عنوان رکھا گیا ہے، تو وقت کے دائرے کے اندر چند نصیحتی باتیں آپ کے گوشے گزار کرنے کی کوشش کروں گا. بالکل توجہ اور دل جمعی کے ساتھ گفتگو کو سماعت کرنا ہے. میں نے قرآن پاک کی آیت مبارکہ پڑھی. اللہ تبارک و تعالی اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرماتا ہے: لا اقسم بہذا البلد. اللہ فرماتا ہے قسم ہے مجھے شہر مکہ کی. وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ. اس لیے کہ محبوب آپ اس شہر میں جلوہ فرما ہے. حضرات گرامی، یہ آیت مبارکہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان، آپ کے مقام اور آپ کے مرتبے کو بیان کرتی ہے. اگر ہم غور کریں تو دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے پوری روئے زمین کو پیدا فرمایا، اور جتنے بھی شہر دنیا میں موجود ہیں یہ سب اللہ کے بنائے ہوئے. زمین کا ہر حصہ اللہ کا بنایا ہوا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ایک مخصوص خطے اور ایک مخصوص جگہ کا اعلان کر کر فرمایا: لا اقسم بہذا البلد، کہ قسم ہے مجھے شہر مکہ کی. اور اس کی وجہ کیا بیان فرمائی؟ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، کہ اے محبوب تم اس میں جلوہ افروز ہو. ورنہ آپ دیکھیں تو مکہ میں کعبہ ہے، مکہ میں حج ہوتا ہے، صفا مروہ اللہ کی نشانی مکہ میں ہے، منا مزدلفہ اور جمرات مکہ کے اندر ہیں. بغیر سلے کپڑے حدود حرم میں مکہ کے اندر پہننے ہوتے ہیں. ہر ارکان عمرے کا ہو یا حج کا ہو یہ مکہ معظمہ میں ہوتا ہے. لیکن اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی شان
اور آپ کے قدموں کی برکت اور آپ کی موجودگی کی بلندی یوں بیان فرمائی کہ محبوب میں مکہ کی قسم اس لیے نہیں کھاتا کہ مکہ میں میرا گھر کعبہ موجود ہے، مکہ میں میری نشانیاں موجود ہیں، مکہ میں میری افضل عبادت حج کا فریضہ انجام تک پہنچتا ہے، میں اس لیے قسم نہیں کھاتا، بلکہ قسم کیوں کھائی کہ اے محبوب آپ اس میں جلوہ نما ہو، آپ اس شہر میں موجود ہو، تو اللہ تبارک و تعالی اس شہر کی قسم اٹھا رہا ہے، اور اس قسم سے مراد کہ اس شہر کی پاکی، اس شہر کی عظمت اور اس شہر کی رفت بیان کر رہا ہے۔ تو آپ سوچیں کہ مکہ میں حج یا عمرہ ہو، تمام ارکان مکہ میں ہوتے ہیں، اس کے باوجود قدم مصطفیٰ کی بدولت اللہ تبارک و تعالی مکہ کو افضل قرار دیتا ہے، اس کی قسم کھاتا ہے۔ تو جب تک نبی مکہ میں تھے، پوری دنیا میں سب سے بلند و بالا، افضل و اعلیٰ شہر مکہ معظمہ تھا۔ یہ جملے پر غور کریے گا، مکہ معظمہ تھا، چونکہ اللہ نے خود اس کی رفت اور بلندی کی وجہ بیان فرمائی اور کہا محبوب آپ اس میں موجود ہو۔ تو جب تک امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ معظمہ میں رہے، تو پوری دنیا کے شہروں میں سب سے بلند مرتبہ شہر اگر کوئی تھا تو وہ مکہ معظمہ تھا، اور اب اور صبح قیامت تک اگر پوری دنیا میں کوئی شہر بلند و بالا اور رفت والا رہے گا تو وہ مدینہ منورہ ہے، اسی لیے کہ جب تھے تو رب نے مکہ کی قسم اٹھائی، اب جہاں صبح و قیامت تک مصطفیٰ ہیں تو اس شہر کی عظمت اور رفت کا عالم کیا ہوگا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فرماتے ہیں، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھیں، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھیں۔ یعنی آپ نے کیا کہا کہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھیں، یہ وہ مقام ہے کہ اس کے ادب و عظمت کے لیے تو کعبہ بھی جھکتا ہے۔ اور ایسی کئی ایک روایت موجود ہیں، حضرت عبد المطلب جو میرے آقا کے دادا ہیں، آپ فرماتے ہیں اور روایات کے اندر موجود ہے کہ جس دن امام الانبیاء مختار کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت با سعادت ہوئی، میرے آقا کے پیدا ہونے کی خبر جیسے ہی آپ کے دادا عبد المطلب کو ملی ہے تو حضرت عبد المطلب مارے خوشی کے اپنی بہو کے گھر تشریف لائے۔ بیٹے کا تو انتقال ہو چکا تھا، یعنی نبی کے والد دنیا میں موجود نہیں تھے جب آپ تشریف لائے۔ حضرت عبد المطلب نے اپنے پوتے کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد بڑی محبت و شفقت کے ساتھ پیشانی کا بوسہ لیا، نام محمد رکھا، اور محمد نام رکھنے کے بعد انہیں خانہ کعبہ کی جانب لے جا رہے تھے، اور جب قریب ہوتے تو سرداران مکہ جو آپ کے پیچھے چلتے تھے وہ پریشان تھے اور آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ عبد المطلب کعبے کے پاس جا رہے ہیں، لیکن جب ہم کعبے کو دیکھتے تو ایسا لگتا تھا کہ کعبہ عبد المطلب کی طرف جھکا چلا آ رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکے، ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام کہ یہ مقام مصطفیٰ جان رحمت کا۔ تو جب تک مکہ میں تھے رب کائنات اس مکہ شہر کی قسم اٹھاتا تھا، اور جیسے ہی میرے آقا مکہ سے منتقل ہوئے اور مدینہ منورہ پہنچے تو ظاہر حضرات کہ جس چیز کا ثواب، توجہ کے ساتھ سنیں، جس چیز کا ثواب دائرے میں آ جائے اسے بیان کر دیا جاتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ جس چیز کا ثواب دائرے میں آ جائے اسے بیان کر دیا جاتا ہے، اور جس کا ثواب لامحدود ہو اس میں آزاد چھوڑ دیا جاتا ہے۔ جیسے مثال ہے
کہ اگر نماز پڑھو تو اتنی نیکیاں، حج کرو تو اتنی نیکیاں، زکوٰۃ دو تو اتنی نیکیاں. یہ کتابوں کے اندر ان کی نیکیاں اور ان نیکیوں کی عدد بیان کی گئی کہ 70,000 نیکیاں، 1,00,000 نیکیاں، 1,00,00,000 نیکیاں، یہ نیکیاں بیان کی گئیں. لیکن رمضان شریف میں جب روزہ رکھتے ہیں تو کبھی کسی خطیب سے سنا ہے، کسی عالم سے، کہ اس نے روزہ رکھنے والے کی نیکیاں گنتیوں میں بتا دی ہو؟ اس نے بتائی ہو کہ ایک روزہ رکھے تو اتنے 1,000 نیکیاں، اتنے 1,00,000 نیکیاں؟ نہیں، بلکہ روایات بیان کرتا ہے ہر خطیب، تو وہ یہ روایت بیان کرتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ روزہ دار جب میری رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے تو میں خود اس کی جزا ہوں، یعنی وہ مجھے پا لیتا ہے. اب اللہ رب العزت نے اس میں تعداد نہیں بتائی، بلکہ فرمایا روزے دار کی جزا میں خود ہوں. تو جس کا ثواب بتایا جا سکتا تھا، رب کریم نے لا اقسم بہذا البلد کہہ کر بتا دیا کہ اے محبوب، میں شہر مکہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اور اس کی وجہ بیان کرتا ہوں کہ تمہاری وجہ کہ تم اس میں موجود ہو، لیکن مکہ میں موجود ہو اور صبح قیامت تک رہو گے تو یہ ثواب دائرے میں نہیں آتا. تو میں نے عقل والوں کے لیے آزاد چھوڑ دیا. اب جاؤ عقل لگاؤ، جسے افضل مکہ کو ماننا ہے وہ مکہ کو افضل مانتا رہے، اور جسے مدینے کو افضل ماننا ہے وہ مدینے کو افضل مانتا رہے. اس لیے کہ نہ میں نے بذات خود مکہ کو افضل بنایا، نہ بذات خود مدینے کو افضل بنایا. ان کی افضلیت کا دار و مدار تو میں نے آپ کی ذات پر رکھ دیا ہے. آپ اگر مکہ میں ہو تو مکہ افضل ہو گیا، اگر آپ مدینے میں ہو تو مدینہ افضل ہو گیا. تو جہاں نبی وہ جگہ افضل. اور ظاہر ہے کہ جس کا ثواب دائرے میں نہیں آتا اس پہ رب کریم بندوں کو مطلق حکم دے دیتا ہے، مطلق حکم آزاد چھوڑ دیتا ہے. حضرات گرامی، تو مدینہ منورہ وہ جگہ ہے کہ جہاں حج تو نہیں ہے، جہاں عمرہ تو نہیں ہے، لیکن حج اور عمرے کی مقبولیت کی گارنٹی مدینے میں ہے. سمجھ آئی؟ حج کی اور عمرے کی گارنٹی مدینے میں ہے. اللہ نے قرآن میں کہا حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. اللہ جب تمہیں استطاعت دے تو اللہ کے گھر کا حج کرو. آپ طواف کرتے ہو، ابھی حاجی صاحب ہمارے چچا جائیں گے تو یہ کریں گے، جا کے خانہ کعبہ کا طواف کریں گے، یہ مقام ابراہیم پر نماز پڑھیں گے، یہ صفا مروہ کی صحیح کریں گے. انہیں لے جایا جائے گا میدان عرفات، مزدلفہ، منا، انہیں دکھایا جائے گا، بتایا جائے گا کہ یہ عرفات کا میدان ہے، یہ مزدلفہ ہے، یہ منا ہے، یہ جمرات ہیں. یہ تمام زیارتیں کرائی جائیں گی، اور ان تمام زیارتوں میں جو اہم رکن عمرے میں ہوتا ہے حالت احرام میں، وہ طواف کرنا اور صحیح کرنا ہے. یہ ان اداؤں کو بھی نبھائیں گے. لیکن اس کے باوجود اگر یہ قرآن و احادیث میں تلاش کریں تو بے شمار ثواب کی وعیدیں تو ہیں کہ رب کریم حج یا عمرہ کرنے والے کو ایسا کر دیتا ہے کہ جیسے ابھی وہ اپنی ماں کے پیٹ سے دنیا میں آیا ہو، یعنی اس کے سابقہ تمام گناہوں کو رب کائنات معاف کر دیتا ہے. اور گناہ کون سے؟ جو اس نے حقوق اللہ کے کیے ہوں. لیکن اگر حقوق العباد پامال ہوا ہو تو پھر وہ گناہ کعبے میں جا کر بھی معاف نہیں ہوتے. اور حقوق العباد کیا ہے؟ اپنے گھر والوں سے، اپنے پڑوسیوں سے، اپنے والدین سے، اپنے رشتہ دار، دوست، احباب، اقارب سے اگر آپ نے کوئی اذیت دہ کام کیا ہے، کسی کو تکلیف پہنچائی ہے، کسی کو ستایا ہے، کسی کو مارا ہے، کوئی آپ سے دکھی ہے، تو یاد رکھو کہ ان گناہوں کی معافی کعبے کے اندر بھی نہیں ہے. ہاں، یہ فقہاء نے فرمایا، علماء محدثین نے، ازروع قرآن احادیث یہ موجود ہے کہ اس کی تلافی آپ کو انہی لوگوں سے کرنی ہوگی. لیکن اس کے علاوہ حقوق اللہ میں، نادانی میں جتنے گناہ
اور اللہ کے جتنے حق پامال کیے، وہ جیسے ہی کعبے میں پہنچے پہلی نظر کعبے پر پڑی تو ظاہر ہے کہ جس کو رب نے یہ سعادت نصیب کی ہے وہ اس لذت کو، اس مزے کو بہتر جانتا ہے کہ جب ہم جائیں اور کعبے پر پہلی نظر پڑتی ہے تو دل اور دماغ میں تو ہوتا ہے کہ رب سے خوب دعائیں کریں گے، اپنی گناہوں کی توبہ کریں گے، اس کے لیے دعا کریں، اس کے لیے دعا کریں، لیکن خدا کی قسم جیسے ہی نظر پڑتی ہے تو بندے کو یہ بھی یاد نہیں ہوتا کہ یہ ہے کون، اس کو خود اپنی ذات کا ہوش نہیں ہوتا اور اس کو اپنی اصل کا پتہ چلتا ہے، وہ صرف اپنے آپ کو دوشی ٹھہراتا ہے اور تڑپ تڑپ کر خدا کی بارگاہ میں کہتا ہے کہ خدا میں اس لائق نہیں تھا لیکن تو نے کرم فرمایا اور آج تیرے گھر میں، تیرے دربار میں موجود ہوں، تیری بارگاہ میں موجود ہوں، اور بندہ کسی اور کے لیے تو دعا کرے نہ کرے لیکن اس وقت وہ اپنے گناہوں کی سچے دل سے تلافی بارگاہ خدا میں کرتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی رب کائنات نے یہ نہیں کہا کہ تم نے کعبے کا طواف کیا، میری رضا کے لیے احرام باندھا، صفا مروہ پر دوڑ لگائی، تڑپ تڑپ کر گڑ گڑا کر مجھ سے دعائیں مانگی، لیکن میں تمہیں بخش دوں گا، تم مجھے معاف کرنے والا پاؤ گے یا پا لیے، گارنٹی نہیں، بخشے گا رب، عطا کرے گا، معاف کرے گا، یہ وعید ہیں قرآن و حدیث میں۔ لیکن جیسے ہی معامرین یا حجاج، یعنی جنہوں نے عمرہ کیا ہو یا حج کیا ہو، یہ جیسے ہی چلے اب مکہ سے مدینے کی طرف اور مدینہ منورہ پہنچے اور جیسے ہی بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے، میرے آقا کی چوکھٹ پر کھڑے ہوئے، اور پھر اس سے بڑی کیفیت تو مدینہ منورہ میں ہوتی ہے۔ کعبہ آپ کو مصطفیٰ کا سامنا کرنے کے لائق بناتا ہے، اسی لیے عام طور پر لوگ پہلے کعبے میں جاتے ہیں، پھر مصطفیٰ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، اور جب پہنچے تو حال کیا ہوتا ہے کہ دربار مصطفیٰ میں حاضر ہوئے، میرے آقا کے روضے پر نظر پڑی، اور اگر وہ سنہری جالیوں تک پہنچنے کو رب کائنات نے طاقت و استطاعت دے دی، جب ان پر نظر پڑی پھر بندے کو جو اپنے گناہ یاد آتے ہیں اور وہ تڑپ کر جب رسول اللہ کے توسل پھر اس جگہ بیٹھ کر خدا سے دعا مانگتا ہے تو رب کریم نے حج عمرے پر اور صفا مروہ منا اور مزدلفہ میں وہ خوشخبری نہیں دی جو مصطفیٰ جان رحمت کے دربار میں ہاتھ پھیلا کر مانگنے والے کو دی ہے، اور فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، اے لوگوں جب اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو میرے محبوب کی بارگاہ میں چلے جاؤ اور ان کے توسل دعا مانگو، میرا محبوب تمہاری شفاعت کرے تو تم مجھے دعائیں قبول کرنے والا پاؤ گے۔ کیا کہا رب نے؟ تم مجھے دعائیں قبول کرنے والا۔ ہاں، ایک مقام پر رب نے کہا نا، اذا جاء سورہ نصر میں اذا جاء نصر اللہ فسبح بحمد ربک واستغفر، کیا فرما اللہ نے کہ اللہ دعائیں سنتا ہے، اللہ دعائیں سننے والا ہے۔ لیکن اس آیت مبارکہ میں یہ فرق بتانا ہے کہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ دعائیں سن لے گا، بلا شبہ وہ سنتا ہے، لیکن اس جگہ گارنٹی دی ہے اور بندوں کو کہا کہ تم مجھے دعائیں قبول کرنے والا پالو گے، یعنی جو اس وقت مانگو گے رب کریم تمہیں فوراً عطا کرے گا، جو مغفرت طلب کرو گے رب کریم تمہیں معاف کر دے گا۔ تو اسی لیے مدینہ منورہ وہ جائے متبرکہ ہے اور وہ مقدس جگہ ہے کہ جہاں میرے نبی موجود ہیں، اور وہاں حج کی مقبولیت مدینے میں ہے، عمرے کی مقبولیت مدینے میں ہے، اور ہر ایک ارکان کا انعام بھی مدینے میں ملتا ہے۔ رب کریم ہر ایک مزدوری اور مشقت، چونکہ جب ابھی جائیں گے تو، اور جو لوگ جا چکے ہیں انہیں معلوم ہے کہ بظاہر عبادت تو ہے لیکن اس میں مشقت ہے، دوڑنا پڑتا ہے، چلنا پڑتا ہے، طرح طرح کی
اذیتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور ان عبادات میں بندہ دیوانہ وار اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے جیسا جیسا حکم ہوتا ہے عمل بجا لاتا ہے، لیکن ان تمام محنتوں کا اجر، اس کا انعام اگر بندے کو کہیں عطا کیا جاتا ہے تو وہ مدینہ منورہ ہے۔ اب مدینہ منورہ کیا ہے؟ جب آپ جائیں گے مکہ معظمہ عمرے کے لیے تو ظاہر ہے کہ آپ کو کلاس میں بھی بتا دیا گیا ہوگا، اور وہاں جب پہنچیں گے تو لوگوں کو دیکھ دیکھ کر بھی سمجھ جائیں گے کہ یہ ادب مکہ ہے، یعنی حدود حرم کے اندر اگر کسی کا دھکا لگ جائے تو بھی خاموش، کسی کو اذیت دینا وہاں جائز نہیں۔ کوئی بھی ایسا عمل کہ جو عام طور پر ہم کرتے ہیں اپنی زندگی میں، اگر ہم وہاں بجا لائیں تو وہ ہمارے لیے جائز نہیں۔ حالت احرام کی پابندیاں ہوتی ہیں، ان پابندیوں میں رہنا ہے، اور وہ پابندیاں یہ ہوتی ہیں کہ ہم اگر ابھی کنگھی کریں ہم پر گناہ ہے، لیکن حالت احرام میں کوئی کنگھی کر لے تو پھر وہ گناہگار ہے۔ ہم ابھی منہ ڈھانک کر سوتے ہیں، اگر حالت احرام میں کوئی منہ ڈھانک کر سو لے تو وہ گناہگار ہے۔ ابھی ہم اپنے جسم پر خوشبو لگاتے ہیں، لیکن احرام کی نیت کرنے کے بعد اگر کوئی خوشبو لگائے تو وہ گناہگار ہے۔ اس کے علاوہ پھر وہ ایسی کوئی چیز جس کے اندر خوشبو ہو اگر اس کو بھی کھائے تو وہ گناہگار ہے۔ ان تمام چیزوں سے ایک عمرہ یا ایک معمرین یا ایک حاجی جو ہے وہ پرہیز کرتا ہے اور ان چیزوں سے بچتا ہے محض اللہ کی رضا کے لیے، اور اتنی تمام مشقتوں کے بعد جب وہ مدینہ پہنچتا ہے تب خدا بند قدوس اس کی محنتوں کا اجر مصطفیٰ کے صدقے عطا فرماتا ہے۔ آپ بظاہر دیکھیں کہ نہ حج مدینے میں ہے نہ عمرہ مدینے میں ہے، لیکن یاد رکھو کہ اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ جس نے کعبے کی زیارت کی اس پر میری شفاعت ہے، جس نے صفا مروہ کی زیارت کی اس پر میری شفاعت ہے، جس نے منی مزدلفہ اور عرفات دیکھا اس پر میری شفاعت ہے، بلکہ اللہ کے نبی فرماتے من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب۔ آج عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ دیکھو عبادات مکہ میں ہیں، مدینہ تو محض زیارت، اور جب آپ وہاں پہنچو تو کئی ایک ملیں گے۔ جب جنت البقیع کے اندر کوئی معمرین یا حاجی جاتا ہے، کوئی زائر پہنچتا ہے تو اسے روک روک کر سمجھاتے ہیں، وہیں سیدہ فاطمہ کی قبر ہے، وہیں مولا حسن کی قبر ہے، وہیں سیدنا عثمان غنی کی قبر ہے، اور تقریباً 10,000 سے زیادہ صحابہ اکرام جنت البقیع کے اندر موجود، ان کی قبروں کو تو انہوں نے بالکل مسمار کر دیا، ختم کر دیا، اور کبھی پتہ بھی نہیں بتاتے کہ یہ فلاں کی ہیں، یہ فلاں کی ہیں، نیم پلیٹ بھی موجود نہیں، جبکہ یہ خلاف سنت ہے، اس لیے کہ نیم پلیٹ لگانا، پتھر لگانا قبروں پر، یہ خود مصطفیٰ جان رحمت کی تعلیم سے ثابت ہے، احادیث مبارکہ سے اس کا حکم ہے، لیکن وہ لوگ جو نام نہاد توحید کا پرچار کرتے ہیں ان کا حال یہ ہوا کہ رسول پاک اور اللہ والوں کی محبت سے ایسے دور ہوئے کہ سیدہ فاطمہ کی قبر اگر کسی کو معلوم ہے اور وہ وہاں جا کر ادباً اگر سلام بھی کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ کچھ پڑھ دوں تو بدبخت نکل کر آتے ہیں اور کہتے ہیں حاجی یہ شرک ہے، یہ قبروں پر کھڑے ہو کر دعا نہیں مانگنی چاہیے، یہ مر چکے ہیں، اب ان کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ اور صرف جنت البقیع کی قبروں پر نہیں بلکہ جب ایک معمر یا ایک حاجی مصطفیٰ جان رحمت کے روضے اور آپ کی قبر انور کے پاس بھی جاتا ہے تو وہاں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ یہاں
ہاتھوں کو نہ اٹھاؤ، یہ شرک ہے، اس طرف متوجہ ہو کر دعا نہ کرو، یہ شرک ہے۔ یہ تمام جہالتیں ان کے ذہنوں میں ہیں، اور پھر وہ وہاں اس زیارت کرنے والے پر سختی بھی کرتے ہیں۔ حضرات گرامی، بس ادب یہ بتانا ہے کہ جب وہاں اس طریقے کے معاملات کبھی پیش آئیں تو افضلیت یہ ہے کہ رب کریم آپ کی دل کی آواز سنتا ہے، نہ آپ کے عملوں کو دیکھ کر آپ کو اجر عطا ہوتا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت اپنے امتی اور مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہے۔ جب وہاں بندہ کھڑے ہو کر اگر ہاتھ باندھ کر بھی آقا کی بارگاہ میں التجائیں کرے تو مصطفیٰ جان رحمت اس کی التجا سنتے ہیں، اور خدا اپنے محبوب کے توسل اسے عطا بھی کرتا ہے۔ اور اگر وہاں جا کر تم نے ہاتھ اٹھایا، کسی نے تمہیں اذیت دی، پھر تم نے اس کو جواب دیا، تو کہیں نہ کہیں یہ ادب شہر رسول پامال ہوتا ہے۔ تو ہر اس چیز سے بچنے کا حکم کہ جس سے کہیں ہماری آواز بلند ہو جائے، کسی کو ہماری زبان یا ہمارے ہاتھ سے اذیت پہنچ جائے۔ مدینہ منورہ کے تعلق سے فرمایا گیا حدیث پاک کی روشنی میں، اکابرین کے جملے کہ پہلے افضل تھا مکہ شریف میں رہ کر مر جانا، پہلے افضل تھا، اب افضل ہے مدینے میں رہ کر مر جانا، اور یہ احادیث مبارکہ کے اندر موجود۔ تو یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب یہ سعادت عطا فرمائے تو وہاں جائیں، زیارتیں کریں، عبادات کریں، لیکن ایک چیز کا خیال رہے، اور وہ یہ چیزیں ان محافلوں کے ذریعے ہی حل ہوتی ہیں۔ وہ ایک چیز کا خیال کیا رہے کہ اپنی نمازوں اور اپنے عقیدوں کی حفاظت کر کر آئیں۔ چونکہ آج جتنی بھی کلاس لیتے ہیں یا جو ایجنٹ بنے ہیں، یہ عقیدہ نہیں سمجھاتے۔ یہ معمر ہو یا حاجی ہو، یہ سب جانے والوں کو کہتے ہیں کہ سنیں تمہیں یہاں جو بھی بتایا گیا وہ اپنی جگہ ہے، لیکن چونکہ وہاں جانا تو باقاعدہ جماعت کے ساتھ نمازیں پڑھنا، چاہے وہ مدینہ ہو یا مکہ ہو، ان کے جو طریقے ہوں ان طریقوں پر عمل کرنا، یہ سبق سکھایا جاتا ہے۔ اور ایک عام آدمی جو زندگی بھر کی الجھنوں سے نکل کر اپنے بچوں کی تربیت اور پرورش اور ذمہ داریوں سے نجات پا کر اپنے جوڑی ہوئی رقم سے جب اس بارگاہ میں پہنچتا ہے تو لا علمی کی وجہ سے جو اسے کہا جاتا ہے وہ ان چیزوں کو کرتا ہے۔ وہ جاتا ہے بجماعت نماز بھی پڑھتا ہے، وہ ان کے ارکان پر بھی عمل کرتا ہے جس کی طرف وہ راغب کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ حرم کا امام ہو جانا یا مدینے کا امام بن جانا یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ اس لیے کہ تاریخ میں کئی امام گزرے ہیں جس کو وہ منبر اللہ نے عطا کیا، اور کبھی جبر سے بھی لوگوں نے اس سرزمین کو حاصل کیا اور اپنے مقتدا کو مسلح پر پہنچایا ہے۔ لیکن ہماری نماز اس کے پیچھے ہوتی ہے جو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وفادار ہو، جس کا عقیدہ یہ ہو کہ نبی زندہ ہیں، جس کا عقیدہ یہ ہو کہ نبی سنتے ہیں، جس کا عقیدہ یہ ہو کہ نبی دیکھتے ہیں، جس کا عقیدہ یہ ہو کہ نبی عطا کرتے ہیں، جس کا عقیدہ یہ ہو کہ نبی اپنی بارگاہ میں آنے والے کو پہچانتے ہیں۔ اگر عقیدہ یہ ہے جو نبی کے علم غیب کو مانے، جو حاضر و ناظر کو جانے، جو رسول پاک کی شفاعت کا قائل ہو، اگر وہ مصلے پر ہو تو بلا شبہ اس کے پیچھے نماز جائز۔ اور جس کا عقیدہ یہ ہو کہ نبی مدد نہیں کر سکتے، نبی سن نہیں سکتے، نبی دیکھ نہیں سکتے، نبی اپنی قبروں میں عام مردوں کی طرح موجود ہیں، تو ایسا شخص اگر حرم کے مصلے پر بھی ہو تب بھی اس کے پیچھے نماز جان بوجھ کر پڑھنا یہ جائز نہیں ہے۔ سمجھ آئی؟ تو سب سے پہلی وجہ یہ، اس لیے بتانا مقصد ہے، یہ ایک ضروری بات ہے، یہ بتانا مقصد یہ کہ عام طور پر جب لوگ وہاں جاتے ہیں تو ایک دیوانگی ہوتی ہے اندر،
اور وہ دیوانگی ایسی ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں ارے جو ہوگا ہونے دیں، اللہ دیکھنے والا ہے، ہم تو اس کی بارگاہ میں آئے ہیں۔ تو اللہ کے بندو یہ بھی کبھی عقل لگاؤ کہ نماز تو تم پہ گھر پہ بھی فرض ہے، نماز تو ہم نے یہاں بھی پڑھنی ہے، تو وہاں جا کر نماز میں کمال کیا ہے؟ بس اسی چکر میں پڑھ رہے ہو نا کہ 1,00,000 نیکی ہیں حرم کے اندر، 1,00,000 نیکی نماز پڑھنے کی، لیکن وہ 1,00,000 نیکی کب ہے؟ جب نماز ہوگی۔ اب جب نماز ہی نہیں ہوئی تو نیکی تو دور، اب اس کے اپوزٹ ہو جاؤ، جتنی نیکیاں ملنی تھی، اللہ بچائے، ایسا کوئی حکم نہیں ہے اس لیے نہیں کہتا، جتنی نیکیاں جو کہ ہونے پر نیکی ہے، ادا کرنے پر نیکی ہے، ادا تو کی لیکن ہوئی نہیں، تو کیا نیکی ملی؟ اور جب کسی چیز پر نیکی نہیں ملتی تو دوسرا کیا ہے؟ یہ ہر عقل مند آدمی جانتا ہے۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جیسے ہی لوگ گئے تو وہاں جا کر اقتدا میں نماز پڑھتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ یہ کسی خانقاہ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ کسی مولوی کی ذاتی ایجاد نہیں ہے کہ اس نے ایجاد کر کر کہا ہو کہ وہاں جاؤ مدینہ یا مکہ۔ اب جو دور حاضرہ میں وہاں حکومت ہے، ان سے 100 سال پہلے سلطنت عثمانیہ تھی۔ کبھی تاریخ اٹھا کر پڑھو تو جب سلطان عبدالحمید ثانی کا دور تھا تو حال یہ تھا، مکہ شریف ہو یا مدینہ منورہ، یہ جتنی قبر جنت البقیع میں تھیں سب پر گنبد بنے ہوئے تھے، سب کو زیارت کے لیے چھوڑا جاتا تھا۔ ان کی بارگاہوں میں کھڑے ہو کر لوگ ادب سے اپنی عقیدتوں کا اظہار کرتے تھے، اور باقاعدہ کھڑے ہو کر دربان کہتا تھا یہ سیدہ فاطمہ کی قبر ہے، یہ عثمان غنی کی قبر ہے، یہ امام حسن کی قبر ہے۔ یعنی جنہیں معلوم نہیں ہوتا تھا تو اس دور میں سلطنت عثمانیہ کے منتخبہ کردہ غلام اور خدام وہاں زائرین اور حجاج کو بتاتے تھے۔ پھر دور بدلا، وہ سلطنت ختم ہوئی، اور یہودیوں کی مدد لے کر جب نجدی حکومت جب ہر حجاز کے اندر غالب آئی تو انہوں نے سب سے پہلے تو کتاب کی شکل میں ادب مصطفیٰ کو ختم کیا، اور جب ادب مصطفیٰ کو یہ ختم کر چکے تو پھر انہوں نے گنبدوں کو توڑوایا، مزاروں کو توڑوا دیا، قبروں کو پلین کر دیا۔ اور سنیں ان کا ظلم کیا ہے، مقام ابوا پر سیدہ آمنہ کی قبر تھی، مدینے سے قریب ہے مقام ابوا، 80-90 کلومیٹر دور ہے۔ یہ ایک ٹیلے پر سیدہ آمنہ رسول اللہ کی والدہ کی قبر، جب ان کو پتا چلا تو انہوں نے اس قبر کو تو توڑا، ساتھ میں وہاں کچرا پھینکوایا۔ اور ابھی بھی پابندی یہ ہے کہ جیسے ہم کسی کو کہیں کہ مجھے ابوا لے چلو تو وہ ٹیکسی ڈرائیور بھی کہتا ہے، جو سنی اگر ہو تو وہ کہتا لے تو چلوں گا لیکن رات میں، اور رات میں بھی لائٹ بند کر کے وہ اس مقام تک لے جاتے ہیں، اس لیے کہ دور سے نظریں رکھے ہوتے ہیں۔ اور اگر کسی کو پکڑتے ہیں تو جملہ کیا ہوتا ہے؟ جملہ ہوتا ہے کہ معاذ اللہ، قرآن نہیں پڑھا کہ اللہ نے قرآن میں کہا کسی منافق کی قبر پر نہیں جانا، منافق تو منافق، معاذ اللہ کہتے ہیں وہ کہ تم یہ کافرہ کی قبر پہ آ رہے ہو۔ کیا کہتے ہیں یہ اتنے ظلم ہیں، اتنی ذاتیاں ہیں، اتنی بے ادبیاں ہیں، اسی لیے علماء اہل سنت نے کہا کہ ان کے پیچھے ہماری نمازیں نہیں ہوں گی۔ اور پھر کوئی اگر آپ کو حدیث پڑھ کر بھی بتائے گا ٹریننگ میں یا پھر کبھی وہاں بتائے گا حدیث، وہ کہے گا دیکھو سواد اعظم کی پیروی کرو، بڑی جماعت کی پیروی کرو، تو ظاہر ہے کہ بڑی جماعت کی پیروی کا حدیث میں حکم ہے کہ جہاں بڑی جماعت دیکھو اس کی اقتداء میں نماز پڑھو، ان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ تو اگر بڑی جماعت والی حدیث 1400 سال بعد آنے والے لوگ سمجھ رہے ہیں، یعنی ہم اور آپ اور جو موجود ہیں، تو جو نبی کے دور میں رہے ہوں انہوں نے نہیں سمجھا ہوگا؟ سمجھا ہوگا کہ نہیں؟ بھائی امام صاحب کو جب وہ نماز پڑھاتے ہیں مصلی پر تو سب سے بہتر کون سمجھتا ہے؟ پہلی دوسری صف والے یا آخری میں لگا ہے وہ؟ سب سے کلیئر آواز کس کو آتی ہے؟
پہلی دوسری صف والوں کو سب سے اچھی قرات وہ سنتے ہیں، اور اگر یہی ختم ہو جائے تو جتنی بھی عبادات ہیں یہ سب فضول۔ آج عام طور پر بتایا جاتا ہے کہ نہیں، جب جایا کرو تو پھر کسی کی نہیں سنو، وہاں جو ہو کرو۔ ایک سبق تو مولا علی نے دیا، اور اگر بڑی جماعت کی پیروی کرنا ہی مقصد تھا تو کربلا میں کیا ہوا تھا؟ کربلا میں جو لوگ امام حسین سے لڑنے آئے تھے، کیا یہ نماز نہیں پڑھتے تھے؟ پڑھتے تھے، یہ بجماعت نماز پڑھتے تھے۔ اگر جماعت اور بڑی جماعت اتنی ہی ضروری تھی تو امام حسین 72 لوگوں کے ساتھ الگ جماعت نہیں کرتے، جبکہ 22,000 کے ساتھ مل کر نماز پڑھتے اور کہتے لڑائی اپنی جگہ ہے، اختلاف اپنی جگہ ہے، لیکن یہاں ہم رسول اللہ کی حدیث پر عمل کر رہے ہیں۔ آپ نے بھی کربلا سے بتا دیا کہ امام اگر باغی ہے، چاہے وہ 22 کروڑ لوگوں کی امامت کر رہا ہو، تو اس کے پیچھے نماز جائز نہیں، اور اپنا ہے اگر چند لوگ بھی کھڑے ہیں تو اقتدا کرو، رب کائنات اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ تو کربلا کی تعلیم ہے بدعقیدوں کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، صحابہ کی تعلیم ہے بدعقیدوں کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، اور جملہ اہل سنت کا یہ قول اور یہ حکم ہے کہ بدعقیدوں کے پیچھے نماز نہیں ہوگی۔ اب اگر کسی کو معلوم ہے کہ اس کا عقیدہ درست نہیں اور اس کے باوجود بھی اس کی اقتداء میں نماز پڑھے، تو گویا اس نے نماز کو ہلکا جانا، اور نماز کو ہلکا جان کر پڑھنا کفر ہے۔ سمجھ آئی؟ ایک نماز کو ہلکا جاننا کفر، اور ایک نماز کو نہیں ماننا کہ میں نہیں مانتا نماز، یہ کفر ہے۔ نہیں پڑھنے والا گناہگار ہے، چھوڑ دینے والا گناہگار ہے، لیکن ہلکی جان کر چھوڑنا، ہلکا جان کر نماز کو ادا کر لینا، حالت نماز میں میسج پڑھ لیتے ہیں اور ان کی پھر بھی نماز نہیں گئی تو فوائل، ورنہ اپنی طرح نماز پڑھیں چلے آئیں، اور اسی لیے کہ 1 لاکھ کا ثواب نماز پڑھنے پر ہے۔ کوئی ایک روایت بتا دے کہ جماعت سے نماز پڑھنے پر ہی 1 لاکھ ملے گا۔ مکے میں 50,000 مدینے میں ہیں، وہاں بھی پڑھنے پر ثواب ہے، جماعت سے پڑھنے پر نہیں۔ اور متفقہ یہ علماء کا، پوری دنیا کے اہل سنت علماء کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ حرم میں چاہے مدینے میں ہو یا مکہ میں ابھی قابض نجدی ہیں، اور وہاں جو بھی مصلی پہ ہوتا ہے وہ بدعقیدہ ہے، اس کا وہی عقیدہ جو عبد الوہاب نجدی کا عقیدہ ہے۔ بہرحال یہ بتانا مقصود اس لیے کہ اس وقت لوگ جاتے بھی ہیں، اور وہاں سے لوٹنے کے بعد الحمدللہ جن کے آباء و اجداد بزرگان دین سے متصل ہیں، اور پھر سب سے خوشی کی بات یہ ہے کہ ہمارے چچا تو فیض لیتے ہوئے جا رہے ہیں یا فیض لیتے ہوئے لوٹیں گے۔ بے شک بے شک۔ پہلے کدھر جا رہے ہیں؟ بغداد جا رہے ہیں کہ مدینے جا رہے ہیں؟ پہلے میں بغداد جا رہے ہیں نا، ماشاءاللہ پہلے بغداد جا رہے ہیں، یعنی ترتیب جو اہل سنت کی ہے اس کو ملحوظ رکھتے ہوئے۔ یہ ترتیب تو نہیں ہے، ایسی کوئی شرعی ترتیب نہیں ہے، لیکن طریقہ یہ اس لیے کہ جو اللہ والوں کے دربار سے گیا پھر وہ بدعقیدہ نہیں ہوتا، پھر اس کا ایمان خراب نہیں ہوتا۔ چونکہ میں نے کئیوں کو دیکھا ہے کہ وہ ابھی تک تو بہت اچھے ہیں، ہم سے مل رہے ہیں، جل رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، جیسے ہی وہ لوٹ آئے ادھر سے، تو ایک شخص ہے، میں اس کا نام نہیں لوں گا، میرے سے ملا اور میرے سے مل کے کہتا کہ یار ہمارے یہاں کا ماحول بڑا خراب ہے، وہاں دیکھو لوگ کیسی پابندی کرتے ہیں نماز کی، ارے اذان ہوئی تو دکانوں پر کپڑا ڈال دیتے ہیں اور وہیں کھڑے ہو جاتے ہیں نماز پڑھنے۔ تو میں نے کہا ان سے پوچھنا اب جاؤ گے کہ اللہ کے ڈر سے کھڑے ہوتے تھے یا ڈنڈے کے ڈر سے؟ ان سے صرف یہ سوال کرنا، کیونکہ نماز کے وقت نا متوجہ گھومتے ہیں پولیس والے ادھر، اور ان کو ڈر یہ رہتا ہے کہ اگر نماز کے وقت دکان کھلی دکھی تو چالان پڑ جائے گا، اگر نماز پڑھتے نہیں دکھے یا بیچتے کچھ دکھے تو سختی ہوگی، تو وہ دکانیں اور وہ تجارت جو موقوف کرتے ہیں یہ اسلامی قانون کے تحت اور وہاں کے ملازمین کی ڈر کی وجہ سے، نہ کہ خدا کے ڈر کی وجہ سے۔ اور بولے انہوں نے کہا اپنے ہاں کیوں نہیں؟
میں نے کہا اپنے یہاں جب بھی کوئی نماز پڑھتا اللہ کے ڈر سے ہی پڑھتا ہے، اللہ ہی کے ڈر سے پڑھتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اللہ کا ڈر آتا ہے تو سیدھے مسجد جاتا ہے، ورنہ اگر نہ ڈرے تو اس کے لیے جمعہ بھی کوئی اہمیت نہیں رکھتا، اگر دل نہ ہو تو عید کے دن بھی نہیں جانا ہوں۔ اور وہاں تو 5 وقتہ نمازیں وہ دکان پہ کپڑے ڈال ڈال کے پڑھتے ہیں۔ اب دونوں میں فرق صرف اتنا ہے کہ ہمارے ہاں جب بھی کوئی نماز پڑھتا اللہ کے ڈر سے پڑھتا ہے، اور یہاں جب بھی کوئی نماز پڑھتا ڈنڈے کے ڈر سے پڑھتا ہے۔ تو دونوں میں فرق ہے، دونوں میں فرق، ان کی کمی بہتر ہے ان کی زیادہ سے۔ تو بولے نہیں یہ بات تو میرے سمجھ نہیں آئی۔ تو میں نے کہا اللہ کے بندے تو جس ملک میں گیا تھا وہ تو اسلامی ملک ہے، وہاں قانون ہے، اگر آپ کو اللہ نے توفیق دی ہے تو آپ یہاں بھی ایسا کر دو، پہلے اپنے گھر سے شروع کر لو، اس کے بعد آپ چاہو کہ ہمارے لوگ دکانیں بند کر دیں۔ اور ہونا تو یہ تھا، ہمارا وقار تھا لیکن وہ ختم ہو گیا بہرحال۔ پھر وہ نماز کو چھوڑ کر ان باتوں پر لگ گئے کہ یار ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا، ان کے ہم نے تو سب کے پیچھے پڑھ لی، ہم نے نہیں سوچا کہ نماز ہوگی یا نہیں ہوگی، ہم نے نماز پڑھ لی۔ قبول کرنا اللہ کا کام ہے، بلا شبہ قبول کرنا اللہ کا ہی کام ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ یہ حرام اور یہ حلال، آپ حرام کھاتے رہو اور کہو کہ میں تو کھا رہا ہوں، باقی جو بھی ہوگا اللہ کے حوالے، تو یہ اللہ کی ذات کی توہین اور پھر اس کے احکام کا مذاق اڑانا ہوا۔ اسی طریقے پر اگر ہمیں روکا گیا ہے کہ تم بچو اور ہم یہ کہہ جائیں اور اس وقت اپنے آپ کو بڑا پارسا سمجھ لیں، ایسے کئی ہمارے ہاں بھی ہیں، تو سمجھ جاؤ کہ انہوں نے اپنے لیے خود خرابی کا سامان مہیا کیا ہے۔ ہاں اگر کبھی پھنس جائیں، بالخصوص چچا آپ جا رہے ہیں، اگر کبھی جماعت میں ہوگا عام طور پر آپ طواف کرنا ہے، اذان ہو گئی، جماعت کھڑی ہو گئی تو بالکل کھڑے ہو جانا ہے، بالکل کھڑے ہو جانا ہے، اور جیسا جیسا ہوتا ہے ویسا ویسا کرنا ہے آپ نے۔ لیکن جب فارغ ہو تو اپنی نماز دہرانا بھی ہے، اپنی نماز دہرانا ہے، اور ہر بار آپ کو دہرانے کا وقت مل جائے گا۔ کئی بار تو ایسا ہوتا ہے عشاء کی اذان ہوتی ہے، پھر بڑی دیر بعد جماعت ہوتی ہے، صفیں بنتی رہتی ہیں، تو جتنی دیر میں جماعت ہو اتنی دیر میں آپ اگر صف میں لگ گئے اپنی نماز پڑھ سکتے، اتنا ٹائم ملتا ہے۔ مغرب کی اذان کے بعد اتنا ٹائم ملتا ہے کہ اگر آپ صف میں لگ گئے تو اپنی نماز ادا کر کر پھر نقل کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ ہر نماز میں اتنا ٹائم ملتا ہے کہ آپ اسی صف میں کھڑے کھڑے اپنی نماز بھی ادا کر لو گے، اور پھر ان کے ساتھ جماعت میں شریک ہو کر جو نقل کرنا ہے وہ نقل بھی کر لو گے، اور یہی طریقہ بہتر ہے۔ مدینے میں بھی یہی ہے، مدینے میں بھی یہی طریقہ ہے۔ ہاں یہ ہے کہ وہاں اس کا بھی خیال رکھنا ہے کہ یہ آپ نے ہم نے سن لیا، اور جو پہلی مرتبہ جا رہے ہوتے اس کا مطلب جاتے ہی وہاں حال یہ ہے کہ ادھر اب جماعت چل رہی ہے، ادھر یہ الگ پڑھ رہا ہے، تو پھر آپ پر سختی ہو جائے گی۔ وہاں ایسا بھی نہیں کرنا ہے، جماعت سے پہلے پڑھ لو یا جماعت کے بعد پڑھو، تب تو آپ پر کوئی کسی طریقے کا معاملہ نہیں۔ لیکن اگر ان کی جماعت کے وقت کوئی الگ جماعت کھڑی ہے تو پھر اس پر کارروائی ہوتی ہے، مجھ پر ہوئی ہے۔ مغرب کی نماز میں ہم کو معلوم نہیں تھا تو وہ مسجد نبوی کے چھت پر بھی جاتے ہیں، ایک تو مسجد نبوی نیچے، اوپر چھت اتنا ہی بڑا ہے جتنی بڑی نیچے مسجد ہے، اوپر چلے گئے اور وہاں جا کر مغرب کی نماز ہم 8-10 لوگ تھے تو پڑھنے لگے، تو ہم کو نہیں معلوم تھا کہ یہاں کیمرے لگے، بس میں نے سلام پھیرا ہوں اور ایک پولیس والا آ گیا، اور آنے کے بعد وہ کہتا کلم عربی، یعنی وہ کہتا مجھ سے کہ عربی بولنا جانتے ہو؟ تو میں نے کہا نہیں۔ اس نے ایک ٹرانسلیشن نکالا اور نکال کر کہا کہ مجھے اس کا جواب دو کہ جب نماز کی جماعت تھی تو آپ نے الگ سے جماعت کھڑی کیوں کی؟ اب ظاہر ہے کہ حکمت اپنانا اللہ کے رسول تو جانتے ہیں، تو میں نے کہا نہیں، ہم کو تاخیر ہو گئی تھی، ہماری ایک رکعت چھوٹ گئی تھی، اس وجہ سے ہم نے چاہا کہ جماعت کر لیں۔ تو جب اس نے یہ سنا تو چلا گیا۔ تو جواب یہی دینا ہے کہ کبھی پکڑا ہے تو کوئی بھی جواب یہی دینا ہے، وہاں نہیں اپنے آپ کو سنی گھوشت کرنے کے چکر میں وہاں لگ گئے کہ نہیں تمہارے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوتی، ورنہ حج کے ارکان تو کنارے گئے، جتنا دن آپ کا ویزا ویلڈ ہے اتنی دن آپ کو اندر رکھیں گے، اور جب ویزا ختم ہو جائے گا تو ایک فلائٹ میں بٹھا کر واپس بمبئی یا ناگپور جہاں سے گئے وہاں پہنچا دیں گے۔ تو وہاں ادب کا خیال بھی رکھنا ہے، عقیدے کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ اور اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمارے چچا کو جو شرف بخشا ہے، وہ سرکار غوث اعظم
سردار الاولیاء کی بارگاہ میں حاضری دیں گے، سید الشہداء امام حسین کی بارگاہ میں حاضری، مولا کائنات کے آستانے پر پہنچیں گے، اور ان تمام بزرگان دین کا فیوز اور ان کی برکات حاصل کر کر پھر مدینے جانے کا مزہ 2 گنا زیادہ ہے۔ مدینے جانے کا 2 گنا زیادہ ہے۔ وہ مزہ ہی کچھ الگ ہے کہ جب ان کے غلاموں کی بارگاہ میں عرضی لگاتے ہوئے اور جب آقا کی بارگاہ میں پہنچو تو ظاہر ہے کہ ہماری قبول ہو یا نہ ہو، لیکن جن درباروں میں ہم نے لگائی ہے اگر ان نے ہماری سفارش کر دی تو بارگاہ مصطفیٰ میں ضرور قبول کر لیے جائیں۔ سمجھ آئی؟ بلا شبہ شفاعت تو مدینے میں ہے، شفاعت تو مدینے میں ہے، لیکن یہ انسانی فطرت اور یہ تقاضا ہے کہ بندہ جب کسی بڑے کی بارگاہ میں جاتا ہے تو اس سے جو قریب ہیں ان کو راضی کرتا ہے، ان کو مناتا ہے، یہ فطرت ہے۔ اور اس ترتیب سے اگر کوئی چلتا ہے تو رب کائنات کی بارگاہ میں وہ مقبول بھی ہوتا ہے۔ بلا شبہ شفاعت وہی ہے، لیکن ہمارے عمل کہیں وہاں بے ادب نہ ہو جائیں تو یہ اللہ والوں کی بارگاہیں پہلے ہمیں با ادب بناتی ہیں اور پھر مصطفیٰ کو چہرہ دکھانے کے قابل کرتی ہیں۔ تو یہ جس ترتیب سے جا رہے ہیں، اللہ ہر اہل سنت کو یہی طریقہ عطا فرمائے کہ وہ ان بزرگوں کی بارگاہ میں جائے کہ جن سے سب سے زیادہ نبی محبت فرمائے وہ امام حسین ہیں۔ وہ امام حسین ہیں۔ کیا فرما؟ حسین منی وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے۔ یعنی اللہ کے رسول کے کہنے کا مطلب کیا ہے کہ جس نے مجھ سے محبت کی اس پر لازم ہے کہ حسین سے محبت کرے، جو میرا کلمہ پڑھتا ہے اس پر لازم ہے کہ وہ حسین کی فرما برداری کرے۔ انا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہے۔ تو اب اگر بات شفاعت کی ہے کہ شفاعت مدینے میں ہے تو ظاہر ہے کہ اس شفیع کو سب سے زیادہ پسند حسین ہے، اور جو حسین کی بارگاہ میں یہ کہہ کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں جائے کہ بے شک شفاعت کا تو مطلق اعلان ہے، لیکن میں اپنی شفاعت کو مضبوط کرانے آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، تو حضرات محترم یہ 2 درجے زیادہ افضل والا ہوا۔ اور یہ اللہ کی بارگاہ میں حاضری دینا، اس کے بعد اللہ اس کے رسول کے دربار میں حاضری دینا، یہ بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام زائرین اور اہل سنت کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ وہ اللہ والوں کی بارگاہ میں جائیں، مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضری دیں، اور ہر ایک ارکان کو اہل سنت کے طریقہ کار کے مطابق پائے تکمیل تک پہنچائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ شریف اور مدینہ شریف کی بڑی عظمت و شان بیان فرمائی ہے، بس وہاں ہما وقت ایک خیال رہے کہ پروردگار میں تیری بارگاہ میں آیا ہوں، اب تو ہے کہ میرے اندر بدلاؤ پیدا کر دے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ گارنٹی ہے ایک معمر اور ایک حجاج کی مقبولیت کی، مقبولیت کی، کہ جب وہ جائے اور جب وہ واپس آئے تو اس کے لیے اس کی دنیا بدل جانی چاہیے، اس کے اندر تبدیلی پیدا ہو جانی چاہیے۔ اگر تبدیلی پیدا ہوگی تو سمجھ جائیں کہ اللہ نے اس کے ارکان کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا ہے، اور جس کی روح نے لبیک کہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا سے جانے سے پہلے اس بارگاہ میں ضرور بلائے گا، اور وہ حرم میں کھڑا ہو کر کہے گا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لبیک۔ یہ تلبیہ وہ پڑھے گا کھڑا ہو کر اللہ کے گھر کے سامنے، اور مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضری کا اسے شرف ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔